السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، یہ انعام یافتہ لوگ وہ ہونے چاہیے کہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کن پر ہوا؟ ویسے تو ہر کافر، ہر مشرک اللہ کے غضب کا مستحق ہے، لیکن یہاں پر غضب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن پر خاص طور پر اللہ کا غضب ہوا، عام لوگوں کی بنسبت زیادہ اور ہٹ کر ہوا۔ اس سے مراد یہود ہے۔ اللہ یہود کا رستہ نہیں چاہیے۔ یہود پر تیرا انعام بھی ہوا، بڑے انعامات ہوئے یہود پر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کا ذکر کیا، لیکن ان پر غضب بھی ہوا۔ ایسے انعام یافتہ نہ ہوں جن پر تیرا بعد میں غضب ہو گیا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ یہود ہے۔ اب اتنا کہنے سے بات ختم نہیں ہو گئی کہ اللہ یہود کا رستہ نہ دکھانا، بس اتنا کہنے سے بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہاں پر خاص طور پر اشارہ ہے کہ اللہ ان بیماریوں سے، ان غلط عادتوں سے مجھے بچانا جو غلط قسم کی عادتیں یہود میں تھیں اور جن کی وجہ سے تیرا ان پر غضب ہوا۔ وہ صفات نہ ہمارے اندر آئیں جو یہود کے اندر تھی۔ اب یہود کے اندر کون سی ایسی صفات تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی مختلف جگہوں پہ۔ نمبر 1، کتمان حق، تکتمون الحق، حق کو چھپانا۔ انہیں پتہ ہوتا تھا، اچھی طرح ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، لیکن اس کو چھپاتے تھے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آنے والا ہے اور وہ کھجوروں والی زمین پہ آئے گا۔ اور آپ کو یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہود کے مدینے میں آ کر آباد ہونے کی جو مرکزی وجہ تھی نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو جب فلسطین سے مار پٹی، یہ وہاں سے جب شام سے نکلے تو یہ کہہ کر یہ مدینہ آئے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کھجوروں والی زمین سے نبی ہوگا، ہم وہاں پر چلتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر دوبارہ ان سے بدلہ لیں گے۔ یہ آئے ہی اللہ کے نبی کی خاطر تھے۔ لیکن جب بندے کی نیت صاف نہ ہو، اس میں تکبر اور اس میں حق کی دشمنی اور ضد اور عناد ہونا، پھر وہ جس کام کے لیے بھی نکلے تو وہ کام نہیں کر پاتا۔ اب یہ مدینے میں آئے ہی اللہ کے نبی کے لیے تھے، تو اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن یہ بنے۔ سب سے پہلی ان کی بیماری حق کو چھپانا۔ تو بعد میں جب مسلمان ان کو کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا تم کہتے تھے ہمیں، یہ وہ نہیں ہے، آگے سے کہتے کہ بھائی نہیں یہ وہ نہیں، وہ بھی آیا نہیں ہے۔ اور اس پر بڑی صریح دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جو تھے نا، یہ کہتی ہیں کہ میرے چچا ایک دن صبح نکلے اندھیرے میں اس لیے نکلے کہ کوئی قبیلے والے پوچھے نہ کہ کدھر جا رہے ہو، اور اندھیرے میں واپس آئے تاکہ کوئی پوچھے نہ کہ کدھر سے، کیونکہ گاؤں کے لوگ آپ کو پتہ ہے ایسا مزاج ان کا ہوتا تھا، چند تو لوگ ہوتے تھے گنے چنے، جب کوئی جا رہا ہوتا پوچھتے کدھر جا رہے ہیں بھائی اور کدھر سے آئے ہیں، یہ تو شہر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اندھیرے میں میرا چاچا نکلا اور اندھیرے میں رات کو آیا تاکہ کوئی پوچھے نہ کدھر گئے تھے اور کدھر سے آئے۔ بڑے بھائی نے بھیجا، صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد نے بھیجا کس لیے کہ یار ذرا تسلی کر کے آ، یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری تورات میں ذکر۔ کہتی ہے کہ میرے سے بہت پیار کرتے تھے سب، لیکن اس رات مجھے بھی اس مجلس میں قریب نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن میں نے ان کی کچھ باتیں سنی۔ ابا چچا سے پوچھ رہا تھا یہ وہی ہے؟ کہتا یہ وہی ہے۔ کہنے لگا پھر؟ کہتا بس دشمنی، مخالفت، مقابلہ کریں گے جب تک ہیں، نہیں ماننا۔ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ بنی اسماعیل سے کیسے چلا گیا؟ ہاجر تو ہماری ماں کی لونڈی تھی، یعنی اسماعیل کی ماں تو ہماری ماں کی لونڈی تھی،
تو یہ اس میں نبوت کیسے چلی گئی؟ نہیں ماننا۔ حق کو چھپانا یہود پر اخیر ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان حق کو چھپاتا ہے، قرآن کی آیات کو صحیح بیان نہیں کرتا، احادیث صحیح بیان نہیں کرتا، یا اس کے علاوہ کسی مسئلے میں حق چھپاتا ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہود کی ایک صفت ہے۔ یہود کی صفات میں سے ایک تھا حیلہ کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بہانے سے حلال کر لینا، اس کو حیلہ کہتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں نے حیلے کے اوپر اپنی بہت ساری فقہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ حیلہ ان کے مذہب کے اندر عام ہے، حیلہ کرنا، بہانہ کر کے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا۔ اور اسی طرح انبیاء اور نیک لوگوں کو قتل کرنا ان کے اندر تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی حق کی دعوت دینے والے مصلح کو قتل کرتا ہے، اس کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے، ان کی مساجد کو کہتا ہے کہ یہ فساد ہیں، یہ ان کے بارے میں طرح طرح کا پراپوگنڈا، مثلا توحید کی دعوت دینے والے کو یہ الزام لگانا یہ اولیاء کا گستاخ ہے، اولیاء کو نہیں مانتے۔ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے مانگو، ماننے کا لفظ بول کے منگوانا چاہتے ہیں۔ اور جو کہے کہ آؤ اللہ کے نبی کی سنت پہ آؤ، اس کو کہیں گے یہ اماموں کو نہیں مانتا، تقلید نہیں مانتا، یہ اماموں کا بے ادب ہے، اماموں کے گستاخ ہیں۔ اور جو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کی صفات اللہ کے نبی میں نہ داخل کرو، اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بے ادب ہے۔ نبی کو کہتے ہیں بڑے بھائی جتنا، نبی کا احترام نہیں کرتے۔ الغرض آپ کسی طرح دیکھ لیں، جو حق کی دعوت دینے والا اس پر ایسا الزام لگایا جاتا ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، اس کی دعوت کوئی سن نہ سکے، لوگ پہلے ہی کہیں یار یہ تو ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان یہود کے اندر ایک علامت سود کھانا، سود کے بانی بھی یہود ہیں اور اس وقت بھی سود یہود چلا رہے ہیں۔ سود کھانا بھی یہود کی علامت ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ سارے کام کریں جو یہود کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جناب صراط مستقیم پر ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ سود کھانا یہود کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تبدیل کرنا، اللہ کی حدوں کو ساقط کر دینا، اپنی مرضی سے فیصلے کرنا، یہ یہود میں تھا۔ ان میں جب کوئی امیر آدمی زنا کرتا، اس کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے تھوڑے سے جوتے لگا دیتے، کوئی غریب کرتا تو اس کے اوپر حد قائم کر دیتے۔ تو معزز آدمی ان میں زنا کرتا، چوری کرتا، اس کے لیے کوئی اپنی طرف سے حد بنا لیتے، جس طرح آج ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو ختم کر کے اس کے بدلے میں اپنی سزائیں بنا رکھی، اتنے ماہ قید، اتنا جرمانہ، اللہ کی حدیں ختم۔ اور اسی طرح ان یہود کے اندر ایک بڑی بیماری حسد کی تھی۔ اب یحسدون الناس، حسد تھا ان میں۔ اگر ہمارے اندر حسد ہے نا، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہود کی ایک بیماری ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور ان کے اندر تکبر بہت تھا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی سب سے بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، اور دوسری صورت لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ اپنے سوا ہر ایک کو حقیر سمجھتے تھے، اور تکبر پرلے درجے کا کہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ یہ ساری کی ساری علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، یہ یہود کے اندر تھا۔ آپ قرآن مجید پکڑیں، کبھی قلم پکڑیں، کاغذ پکڑیں اور شروع سے دیکھیں قرآن نے یہود کی کتنی بیماریوں کا ذکر کیا، آپ کو سب سامنے آ جائیں گے یہ کیسی قوم تھی۔ اب غیر المغضوب علیہم، اللہ مغضوب لوگوں کا رستہ نہ دکھانا، اس کا مطلب یہ جو ان کی بری صفات تھیں، اللہ مجھے ان سے بچا۔ یہ تو بڑا گہرا معنی ہے، اس کا معنی اتنا تھوڑی اللہ مجھے یہودی نہ بنانا، نہیں نہیں نہیں، اس کا معنی جو یہود کی صفات تھی، جن صفات کی وجہ سے تیرا ان پر غضب ہوا، اللہ میں تیرے سے ان صفات سے پناہ مانگتا، وہ صفات نہ میرے اندر آئے۔ وَلَضَّالِّينَ، اس کا معنی صرف اتنا نہیں اللہ عیسائیوں کے عیسائی نہ بنانا، بلکہ عیسائیوں کی وہ علامات، وہ ان کی جو عادتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب کیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، اس سے بچا۔ ان میں ایک چیز کیا تھی؟ ان میں ایک چیز تھی غلو،
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، غلو ان میں تھا۔ آج اگر مسلمانوں میں غلو آ جائے، غلو کی بنیاد پہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نبی سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ بھائی جتنا غلو ہوا ہے یہ محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ ہوا ہے، اس کے بغیر غلو نہیں ہوا۔ دشمنی میں کون غلو کرتا ہے؟ عقیدت ہی میں غلو ہوا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اور کے بارے میں غلو یہ یہود کے اندر تھا، اور عیسائیوں کے اندر بھی یہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بھی عزیر کو کہا، عیسائیوں نے بھی کہا، کچھ صفات ان میں مشترک تھیں۔ اور اسی طرح قبر پرستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے قبور انبیائہم وصالحیہم، اپنے نبیوں کی قبریں اور اپنے نیک لوگوں کی قبریں انہوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لی۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ گویا کہ قبر پرستی، یہ قبے مزارات کا رواج اور اس کے اوپر میلے ٹھیلے اور عرس اور یہ سب سجانا پھبانا، یہ کن کا کام تھا اصل میں؟ یہود و نصارہ کا۔ آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہیں کہ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور کام ہم وہ کریں جو یہودیوں عیسائیوں والے کام ہیں، اور پھر ہم کہیں ہم صراط مستقیم پہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہود عیسائیوں کے اندر ایک گمراہی یہ تھی کہ یہ علم کے بغیر عمل کی طرف جاتے تھے، اور یہودیوں میں ایک بیماری تھی، علم کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے۔ عیسائی اپنی طرف سے، آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے، فلانا درود، فلانا وظیفہ، فلانا ورد، فلانا چلہ، بغیر علم کے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے اس کو یوں اس کے اوپر فضیلتیں بیان کر، ایک تو ہے نا آپ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھو، میں نے اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت سے نواز دیا، میری ضرورت ہی اللہ نے پوری کر دی، اس کے بارے میں میرا فہم یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آپ کہتے ہیں آپ پر اگر فلاں مشکل آئے نا تو یہ سنت اللہ کے نبی کا طریقہ یہ کہ فلاں حدیث میں آتا ہے یہ آیت پڑھو، حدیث میں آتا ہے یہ سورت پڑھو، جس طرح کئی لوگ رزق کی تنگی کے لیے سورہ واقعہ مغرب کے وقت پڑھتے ہیں اور صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کوئی ویسے پڑھتا ہے 100 دفعہ پڑھے، لیکن سنت سمجھ کے، حدیث سمجھ کے، مسنون سمجھ کے نہیں۔ یہ ذکر آپ 10 دفعہ کرو، میرا تجربہ 10 دفعہ کرو گے ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہو اس کو 10 دفعہ کرنا سنت ہے، اس کو سنت کا درجہ اور اہمیت دیتے ہو، یا اپنی طرف سے کچھ اذکار بنا دیتے ہو کہ یہ وظیفہ کرو فلاں کام کے لیے، یہ اذکار کرو فلاں کا، یہ چلہ کرو، اس طرح کا عمل کرو، یہ وہی عیسائیوں والا کام ہے، بغیر علم کے عمل کی طرف نکل جانا۔ اور ہمارے اندر تو ایک بہت بڑی ایسی جماعت ہے کہ جو بغیر علم لیے اور بغیر سیکھے لوگوں کو دین سکھانے نکل جاتی ہے۔ دیکھو یہ بھی دنیا میں ایک ایسی قوم پائی جاتی ہے کہ علم کے بغیر لوگوں کو دین سیکھے بغیر لوگوں کو دین سکھانے نکل جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ان کو سمجھائی جاتی ہے کہ تم نے کسی کی سننی نہیں ہے، کسی کی ماننی نہیں ہے، تم نے بس جو 2 کتابیں تمہیں دی جا رہی ہیں اسی کتاب میں پورا دین ہے۔ تو عیسائیوں کے اندر یہ بیماری تھی جو یہود سے منفرد تھے، وگرنہ ان دونوں کی آپس کی صفات تقریباً ملتی جلتی تھی۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں ایک رہبانیت تھی۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے نکل جانا اور جا کر پہاڑوں میں اور غاروں میں، صحراؤں میں خیمے لگا کے وہاں پر ورد اور ذکر اور عبادات میں لگ جانا، دنیا سے اپنے آپ کو بیگم کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اس کے سند میں کچھ کلام ہے لیکن مفہوماً یہ بات تقریباً ٹھیک ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک بندہ سائیڈ پہ جا کے بیٹھ جائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا معاشرے میں رہو، مصلح بنو، اصلاح کرو۔ ہاں جب اصلاح ممکن نہ رہے
الٹا تمہارے لیے فتنے بن رہے ہوں، پھر تم علاقہ چھوڑ سکتے ہو، پھر تم پہاڑوں پہ چلے جو بکریاں لے کے۔ کب؟ جب تمہاری دعوت اثر نہ کرتی ہو اور جب تم خود فتنے میں مبتلا ہوتے ہو بجائے دعوت دینے کے، پھر تم اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ بصورت دیگر اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہمارے ہاں ادھر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، پورا گھر اپنا چھوڑ کے سال سال کے لیے چلے پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بیٹیاں بھی جوان ہیں، گھر کے اندر محرم ہی کوئی نہیں ہے، اور بس وہ خود چلے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ رہبانیت، فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک، میٹھی میٹھی دعوت۔ ایک دفعہ میں سرگودا میں تھا ایک شادی پر، تو وہاں پر ایک صاحب آئے اور وہ اپنے قصے سنانے لگ پڑے کہ ہم بالا کوٹ گئے، ہم وہاں گئے، ہم وہاں گئے، ہم نے ایسے کیا ویسے کیا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے لاہور سے۔ میں نے کہا میں بھی لاہور کا ہوں۔ چلے آپ میرے ساتھ چلیے، آپ نے صرف میرے پیچھے کھڑے ہونا، دعوت میں نے دینی، آپ نے نہیں بولنا، صرف میرے پیچھے میری تائید کرنی ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا علی اجویری کے دربار پہ۔ وہاں پہ جا کے لوگوں کو کہنا سجدہ نہیں کرو، اللہ سے مانگو، صرف یہ شرک ہے غیر اللہ کے آگے مانگنا، یہ شرک ہے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، صرف اتنا کہنا۔ لال پیلا ہو گیا، کہتا تیرا دماغ خراب ہے، تو نے مروانا ہے ہمیں؟ کہ تم ابھی اس مقام پر نہیں ہو، تمہاری دعوت حلوے مانڈے والی ہے، میٹھی میٹھی دعوت، کھاؤ پیو سیر کرو، روٹیاں پکاؤ سالن پکاؤ، کھاؤ پیو موج مستیاں کرو، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ جہاں پر سختی آتی ہو، جہاں پر کوئی مشکل بنتی ہو، وہاں پر نہیں تم لوگ کھڑے ہوتے۔ میں نے کہا تم لاہور چھوڑ کے تم چلے گئے ہو اتنی دور، تم پہلے لاہور کے اندر تو دعوت دے لو نا۔ اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ یہ ہے، کتاب اللہ میں بیان کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے قریبی، پھر مکے والوں نے جب ریجیکٹ کر دیا پھر طائف پہ گئی بات، پہلے تو اپنوں سے شروع کریں۔ تو الغرض یہ رہبانیت کی ایک قسم ہے کہ اپنے سب کچھ چھوڑ کے بسترے اٹھا کے نکل جانا۔ اگر اللہ نے آپ کو فرصت دے دی ہے، کاروبار سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، آپ جا کر مدارس میں پہلے دین سیکھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے قرآن سمجھیں، حدیث سمجھیں، جتنا جتنا آپ کو سمجھ آ رہا آپ اس کے مطابق اتنی دعوت دیتے جائیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اپنے گھر پہ رہیں، اپنے بچوں کو نماز کے وقت اٹھائیں، ان کو نمازوں کا پابند کریں۔ حاجی صاحب تبلیغ پہ نکلے ہوئے ہیں، بچے گھروں پہ سوئے ہوتے ہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھنے آتے۔ یہ کیسی تبلیغ ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے بندہ باہر کو بچانے نکل جائے؟ اپنا گھر پہلے اور باہر بعد میں ہے۔ تو عیسائیوں کے اندر جو بیماریاں تھیں، ہمیں اگر ہمارے اندر وہ صفات آ جائیں تو یاد رکھیے گا ہم بھی اسی طریقے پر۔ شاہ ولی اللہ نے ایک بڑی عجیب عبارت لکھی ہے الفوز الکبیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم یہودیوں کا نمونہ دیکھو کہ وہ کس طرح حق کو ٹھکراتے تھے اور کس طرح وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں جو آتا تھا اس کو سائڈ پہ کر جاتے تھے، وہ کہتے، یہ شاہ ولی اللہ حنفی ہیں، ان کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں تم ہمارے دور کے علماء کو دیکھ لو۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے، میرے لفظ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اپنے امام کی تقلید میں کس قدر متعصب ہے، امام کی تقلید کے پیچھے حدیثیں بھی چھوڑ جائیں گے، آیتیں بھی چھوڑ جائیں گے اور اس میں تعویلیں کر جائیں گے۔ یہ شاہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے پاس ادھر دسیوں حوالے اوپر پڑے ہیں لائبریری میں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آیت تو یہی ہے، آیت میں یہی ہے، قرآن میں یہی ہے، پر ہمارے امام کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہوگی نا۔ حدیث میں ایسے ہی ہے جیسے آ گیا۔ اچھا یہ عامی بندے کی بات نہیں ہے، عامی بندے کی بات ہو تو اس سے گلہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جن کا نام لکھنے سے پہلے 2 سطریں اوپر اور 2 سطریں نیچے سابقے اور لاحق کے لگائے جاتے ہیں، نام اتنا سا اور 4 لائنوں میں آتا ہے۔ جب ان کا نام پڑھے نا تو یوں لگتا ہے دنیا کو کوئی علم انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، اور ہیں کیا؟ مقلد، ابھی بھی مقلد ہی ہیں۔ اور پھر ان کی عبارتیں پڑھیں، کتنا صریح طور پر حدیث دے کر کہہ جاتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں حنفی ہوں، مجھے منوانے کے لیے حدیث نہ پیش کرو، مجھے منوانے کے لیے میرے امام کا قول پیش کرو۔ یہ شاہ صاحب نے جو بات لکھی ہے نا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ،
ان کی بات 100% ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ اگر یہود کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ہمارے ہندوستان کے علماء موجود ہیں، اس کی شکل دکھائیں گے تمہیں کہ وہ کیسے حق کا انکار کرتے تھے، کیسے وہ اپنے مذہب کے متعصب تھے، اور کیسے وہ تعویلیں کرتے تھے. سب تمہیں یہاں پر ملے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عیسائیوں کی مثال دیکھو تو ہمارے ہاں جو اولیاء اور مشائخ کی اولاد ہے نا، اور ان کے جو پیروکار ہیں، یہ پیروکار کا لفظ میرا ہے، انہوں نے اولاد کا لفظ بولا ہے، ان کی اولاد دیکھو کہ وہ اپنے بڑوں کے بارے میں کیسے کیسے مبالغے بھری کرامتیں بیان کرتے ہیں. دیکھو عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیسی مبالغہ امیز کرامتیں، دیکھو اور جو اولیاء انہوں نے سوچ رکھے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا کرامتیں. وہ کہتے ہیں عیسائیوں کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی اولادوں کو دیکھ لو، اور اگر یہودیوں کی مثال دیکھنا چاہتے ہو خود ان کو دیکھ لو، علماء کو. اور عیسائیوں کی تمثیل تمہیں صوفیہ میں نظر آئے گی. یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے الفوز الکبیر کے اندر. تو یہ بات حقیقت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم میں بھی یہود کے معاملے میں کچھ اخلاقی اور کچھ دیگر ایسی کمزوریاں ہم میں موجود ہیں، اور عقائد کے اعتبار سے بھی ہمارے بھائیوں کے اندر بہت سی یہودیوں عیسائیوں والی چیزیں موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ہم یہودی ہو گئے یا وہ یہودی ہو گئے، یہ نہیں میں کہتا. جس سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ مسلمان کہلائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم یہ تو دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے. صراط مستقیم جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اور صرف کہ یہودی نہ بنانا اور عیسائی نہ بنانا، بلکہ ان کی وہ صفات، ان کی وہ عادات جس کی وجہ سے وہ مغضوب اور ضال ٹھہرے، اللہ ان سے بچا. یہ ہے اس کا اصل کمال فہم. اور یہی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سلف کے طریقے پر چلائے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی ہر وہ بیماری جس کی وجہ سے ان پر غضب ہوا یا وہ گمراہ ہوئے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کل انشاءاللہ العزیز آمین، اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. آمین کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں بھی نہیں لکھا اور پورے قرآن میں بھی نہیں، کہاں سے کیسے یہ کل آمین پہ بات کریں گے انشاءاللہ.